علی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آئیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی آیا نمبر 102 پڑھتے ہیں۔ 101 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کتاب سے منہ موڑ لیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو پھر یہ پیچھے پھر کس چیز کے پڑ گئے؟ پھر شیاطین جو تلاوت کرتے تھے نا، یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے آیا نمبر 102 میں، کہ لمبی آیت ہے، میں اس کو تھوڑی سی ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ اور اس کو اتنا پڑھ کے اب یہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب تک قرآن نہیں اترا تھا نا، تو آسمان میں جب فرشتے باتیں کرتے تھے تو شیطان اوپر تک جاتے تھے، ان کی باتیں سن کے نیچے جھوٹ موٹ ملا کے اس کے اندر جو ہے وہ کہن لوگوں کو، جادوگروں کو بتایا کرتے تھے، اور پھر وہ تھوڑا بہت فیوچر کا حال بتا دیا، تھوڑا غلط ہوا تھوڑا صحیح کر کے بتا دیتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نا ان چیزوں کے پیچھے پڑتے تھے اور ان کے آگے چلے گئے۔ اس وقت تو حضرت سلیمان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کریں کہ سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، ان کا خیال تھا، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی تھی۔ حضرت سلیمان کے جو بھی ان کو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ وہ جانوروں کی بات سن لیتے تھے، یا اس طرح بلڈنگز محلات کھڑے کر دیتے تھے۔ ہم نے سورت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جیسے ان پانی اتنا زیادہ ان کا تھا، جب وہ ملکہ آئی جو ان کو وزٹ کرنے، تو اس نے دیکھا کہ اپنا ڈریس اوپر کر لیا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ پانی نہیں ہے، اس کے بالکل شیشہ ہے اوپر اس کے نا۔ تو ان کے بہت کمالات تھے اس زمانے میں، ان کی کنسٹرکشن کے، ہر چیز کے، اور جن ان کے کنٹرول میں تھے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان کے ٹائم جو ہے، جو اس آیت میں آگے بھی آیا ہے کہ جو 2 اینجل آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ بہت زیادہ شوقین تھے جادو کے اور ان چیزوں کے۔ دیکھیں ہر قوم پہ اس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے جس کے وہ شوقین ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل اس وقت کس چیز کے شوقین تھے؟ جادو ٹونے کے۔ اور جب حضرت سلیمان نے وفات پائی، اور اس کے بعد جو یہ بنی اسرائیل تھے نا، فرعون کے بعد، اس کے بعد کافی یہ ذلیل و خوار ہوئے اور اپنے علاقے سے نکالے گئے، تو پھر یہ نا بابل کا شہر عراق کے پاس آ کے بس گئے تھے، اور وہاں جو ہے نا یہ اکثر یہ جادو ٹونا اور اس طرح کے کام بہت ایکسٹریم پہ کیا کرتے تھے۔ اور ان کو جب حضرت سلیمان نے تو اس بات کو منع کیا تھا، کیونکہ جب ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور اس کو مت سیکھو، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم سیکھیں گے، کہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ برا ہے تمہارے لیے، کیونکہ آخرت کو بچانا ہوتا ہے نا، فتنہ ٹرائل تھا نا، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ لیکن لوگ سیکھنے لگے، اور جب حضرت سلیمان کو پتہ لگا تو انہوں نے وہ کتابیں ساری جو ہے بند کر دی اور اپنے تخت کے نیچے دبا دی، یعنی کہ کوئی آج کے بعد جادو کا وہ نہ کرے۔ لیکن جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو وہ کوئی شیطان انسان کی شکل میں آیا، جیسے قوم لوط میں نہیں آئے تھے، جو ہے شیطانی ان کی حرکتیں تھیں اس قوم کی، اسی طرح شیطان نے انسان بن کے آیا اور ان کو بہکایا کہ جو ہے یہ جو ہے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور اس کو کرو، اور کھودا، انہوں نے، لوگوں نے کھودا اس تخت کے نیچے اور دیکھا تو وہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ جادو ٹونے کی چیزیں، معاملہ جو بھی ان کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا جیسے بھی تھا، تو وہ انہوں نے اس کو وہ کر دیا، کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ان کو یہ معاملہ تھا کہ حضرت سلیمان کے دور میں جادو کا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، یعنی کہ جب اس وقت یہ آئے تھے فرشتے، لیکن اس کے بعد یہ فرشتے تو چلے گئے تھے، لیکن پھر یہ ٹرینڈ ایسے پھیلتا چلا گیا۔ بعد میں حضرت سلیمان فوت بھی ہو گئے تو یہ کتابیں دوبارہ انہوں نے نکال لیں، اور پھر یہ اس میں سے وہ ہو گئے۔ اب میں ان کی باقی آیت آپ کو پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی تھی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، کوئی شیطان ہی اس معاملے میں تھوڑا جھوٹ سچ ملا کے کفر کرتے تھے، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتے یعنی ہاروت و ماروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ دونوں فرشتے یہ ان کو کہتے تھے کہ تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ دیکھیں یہ سب سے بڑا جادو ان کو یہ سکھاتا تھا کہ جب یہ بابل پہ کوفہ میں 2 فرشتے نازل ہوئے تھے، تو جب یہ جادو سکھاتے تھے، منع بھی کرتے تھے، لیکن یہ ضرور سیکھتے تھے۔ اور سب سے زیادہ جادو کس چیز پہ کرنے کی کوشش کرتے تھے؟
کیونکہ کہ میاں بیوی میں جھگڑے کرا لیں، کیونکہ جب میاں بیوی جھگڑے ہو جاتے ہیں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ان کو منع بھی کیا گیا تھا۔ اور جو بھی لوگ ان کو کہتے تھے کہ ایک شیطان کا ایک حدیث پاک سے ہمیں یہ بات ملتا ہے کہ ابلیس اپنے تخت کو پانی پر رکھتا ہے اور لشکر کو روانہ کر دیتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے آئیں، تو سب سے زیادہ لاڈلا وہ چھوٹا شیطان ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے سب سے بڑا کام کیا، اور وہ یہ کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، اور تب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک ان میں علیحدگی نہیں ہوگی، وہ اس کو اپنے ساتھ گلے لگاتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ تو میں بیسیکلی کیونکہ دیکھیں اس سے نا پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، تو پوری نا سوسائٹی برباد کر دیتا ہے، ظاہر ہے پھر سنگل مامس کا کلچر ہو جاتا ہے، پھر بچے بہت ماں باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، مطلب جو ایک رشتے پیارے رشتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرا کے ان کو اس معاملے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ اس طرح کے جادو ٹونوں میں لوگوں نے، جیسے آج کل کے زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کسی کوئی عورت پسند آ گئی ہے تو اس کے اوپر جادو کرا دی، کہیں اور شادی نہ ہو سکے، کسی نے رشتے سے انکار کر دیا تو پھر کہیں کوئی خوش ہے تو ان کو خوش دیکھ نہیں سکتے تو لوگ تعویذ اور جادو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی کہ جب تک اللہ نہ چاہے آپ جادو سے کر کچھ نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی ہی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کے نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ جو یہ لوگ جادوگر ہوتے ہیں جو ایسا منتر سیکھتے ہیں، مطلب یہ کیونکہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ نقصان سب سے پہلے تو کیا ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے آپ کا، بالکل آخرت آپ کی برباد ہو جاتی ہے، جو ان چکروں میں پڑتا ہے نا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کو سیکھنا حرام ہے، کفر ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آپ کو کبھی نفع نہیں دیتا، علم نجوم جیسے لوگ اس کو سیکھتے ہیں، یہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر کا مطلب ہی اسی طرح سے جادو کا جاتا ہے کہ آپ شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے مدد مانگتے ہیں۔ بتائیں شیطان آپ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اور یہ شیطان تب آپ کے قریب کب آئے گا؟ جب آپ سارا وہ کام کریں گے جو اللہ کی مرضی کے اگینسٹ ہوگا۔ تو بیسیکلی ایمان سے تو آپ نکل جاتے ہیں نا، تو آپ کی عقل ہی ماری گئی، مت ہی مار دیتا نا شیطان، اور اس لیے یہ انسان اور شیطان کا کائنڈ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جانتے تھے کہ وہ شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض اب انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑ رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ ایک تو ان کا ایمان چلا جاتا ہے اور آخرت چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ ہم جاہلیت کے وقت کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور جاہلیت میں ان سے مشورے کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم مسلمان ہو نا تو تم مت شاؤ۔ تو یہ چیز نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو حدیث پاک ہے، تباہ کرنے والی چیز شرک ہے، جادو کرنا اور کرانا، اس سے بچو، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اور جو بھی شخص، یہ حدیث میں ہے، ہم میں سے وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی اور جس کے لیے نکالی گئی، جس نے غیب کا دعویٰ کیا، یا جو کوئی غیب کے دعوے کرنے والے کے پاس گیا، یا جس نے جادو کیا، یا جس پہ جادو جس نے کرایا، اور یا کیا جس نے، اور جس نے کروایا بھی، وہ دونوں ہی یہ سب اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور بہت ہی ایک بری چیز ہے۔ دیکھیں لوگوں میں جب خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، نفرتیں پھیل جاتی ہیں، تب یہ لوگ اس چیز میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے، اور شیطان آپ کو کیا چیز میں انکریز کرتا ہے؟ ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈرے رہیں، آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، آپ اس پہ یقین نہ رکھیں، تبھی لوگ اس طرح کے تعویذ جادو میں جاتے ہیں نا۔ غفلت کی حالت میں رہیں، فالتو چیزوں میں پڑے رہیں، اور جب آپ کو کوئی مصیبت آئے تو نمازوں سے مدد نہ لیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چڑھیں، ایسے کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے نا۔ تو جب یہ سچویشنز آ جاتی ہے نا، تو شیطان آپ کے اندر داخل ہونے کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے مدد کریں، وضو سے رہیں، اور جو ہے جادو سیکھنا، سوچیں کفر کیوں ہے؟ دیکھیں جادوگر کو جادو کرنے کے لیے شیطان کے لیے قریب ہونا پڑتا ہے نا، اور یہ کفر کا کام ہے، یعنی یہ وہ کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور آپ کا ایمان چلا جاتا ہے، تو بیسیکلی یہ کفر ہی ہوا نا۔ تو خود ہی جادوگر بھی ایک مریض ہی ہوتے ہیں، سوچیں ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو بہکارے ہوتے ہیں، خود بھی وہ کسی قابل نہیں ہوتے۔ اگر وہ خود کسی قابل ہوتے اپنے آپ کو نہ ٹھیک کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت طریقے بتائے ہیں کہ جادو ہے تو پر حق ہی، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے جادو کیا تھا وہ بھی ایک یہودی تھا۔ مطلب جادو ہے تو پر حق ہی، لیکن حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بتائے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ کل پڑھ لیں، یا صبح کے وقت جو 7 کھجوریں کھائے اجوا کے، اس دن کوئی زہر یا جادو اس پہ اثر نہیں کرتا۔ تو ہم نے نا ان چیزوں پہ وہ کرنا ہے،
اور بہت سی دعائیں ہیں جو آپ پڑھ کے جاتے ہیں، سوتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس گھر میں شیطان نہیں آتے، بہت سی دعائیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ شیطان سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے، لوگ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جادو بنایا ہی کیوں، اگر ایسا معاملہ تھا تو دیکھیں دنیا میں خیر اور شر دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی آئے اور آپ کو آزمانے کے لیے کہ اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے غلط کام کی تو کیا آپ کریں گے، تو آپ نے پھر بھی ہم نے نہیں کرنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خود اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ مطلب اگر وہ ایمان لاتے اور جادو ٹونے کے چکروں میں نہ پڑتے نا، تو اللہ، یہ بنی اسرائیل والے بھی، ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور عام لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان آپ کا نکل جاتا ہے نا، جو ایمان والے ہوتے اور پرہیزگاری کرتے یعنی ان میں تقویٰ ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، تو اللہ کے ہاں اس کو بہت اچھا صلہ ملتا ہے۔ اس کاش وہ اس سے واقف ہوتے، یعنی کہ جو ان چیزوں میں نہیں مل رہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بدلہ دے گا، اور بدلہ کہاں ہے؟ بدلہ آخرت میں ہے۔ تو آخرت میں یہ اس چیز کو جب بھی کوئی کام زندگی میں کریں تو اس چیز پہ نظر رکھیں کہ کہیں ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے، کیونکہ آخرت کو ہی سنوارنا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت کو ہی بنانے، اللہ کو راضی کرنے، ورنہ اس دنیا میں باقی کاموں کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف مقصد کے کام وہی ہیں جو فائدہ آپ کو وہی کام دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور جس سے آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ آیہ نمبر 104 پہ چلتے ہیں۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رائنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہود کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ الفاظ ہی بدل دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ تو رائنا جو ورڈ ہے، رانا، اس کا تو مطلب ہے کوئی بات جیسے آپ کو سمجھ نہیں آتی، جیسے آپ کہتے ہیں نا بیگ یور پارڈن، ایکسکیوز می، یعنی آپ دوبارہ کہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نا یہ لفظ ہی بدل دیا کہ آپ اس کو یوز ہی نہ کریں، ان کی جگہ انظرنا یوز کریں، کیونکہ یہود جو تھے رعانا کی جگہ رعینا کہتے تھے، اور جس کا مطلب تھا کہ یا تم ہمارے شیفرڈ ہو، یا بالکل ڈس رسپیکٹ طریقے سے، ان کی زبان میں کوئی اچھے طریقے سے یوز نہیں ہوتا، جیسے السلام علیکم کو السلام علیکم کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہیں ہمارے اوپر موت آئے، اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے وعلیکم السلام، یعنی وہی تم پر بھی ہو۔ تو مطلب یہ کہ وہ اس طرح لفظ بدل دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنر کے لیے، اپنے پیغمبر کی آنر کے لیے یہ لفظ ہی بدل دیا کہ کسی کو ایسی غلطی بھی نہ لگے کہ اسے ملتا جلتا ذرا سا توڑ موڑ کے لفظ بنا لیں۔ تو انظرنا کہو، انظرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف دیکھیں، تو وہ، اور اس کا کوئی ایسا لفظ وہ بنا نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر میں کہ وہ ایسے غلط بات نہ کریں تو لفظ ہی بدل دیا۔ اور آگے کیا کہا ہے کہ وَاسْمَعُوا، وَاسْمَعُوا یعنی پھر غور سے سنا کرو، یعنی پہلی دفعہ بھی سنیں۔ دیکھیں آپ کسی علم کی مجلس میں جاتے ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو آپ غور سے سنتے ہیں نا، تو پہلی دفعہ میں ہی بات سمجھ آ جاتی ہے، تو آرام سے آپ پہلی دفعہ میں ہی سن لیں۔ لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ انظرنا، مطلب اس طرح کے لفظ کہیں، ایسے دوسرے کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینر سکھائے ہیں کہ کسی کے سے آپ کوئی اچھی بات سیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے ڈاؤٹ فل ورڈز نہ کہیں کہ اگلے کو سمجھ کچھ آئے اور آپ نے کہا کچھ ہے۔ اور سورہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں اتنا کچھ کہا ہے کہ سورہ الحج حجرات میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسی بات نہ کریں کہ آپ کے عمل سارے ضائع ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور رسپیکٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب وہ یہود اس طرح کی ڈس رسپیکٹفلنس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ یہ لفظ ہی نہ کہیں، آپ یہ لفظ یوز کریں تاکہ وہ اس طرح کی ڈس رسپیکٹ ہی نہ کریں۔ آیہ نمبر 105 پہ چلیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی کہ وہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئے، نبوت آئے، مطلب وہ اس چیز کو ماننا ہی پسند نہیں کرتے، اور نہ یہ بات مشرکین پسند کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی خیر نازل ہو، اور یہ کہ اگر ان پہ نبوت آ گئی، انہوں نے دعویٰ کر دیا اور یہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ کوئی بہتری ہو، یعنی کوئی چیز یہ فتح کر سکیں، یا کوئی ان کی حکمت والی بات ہو، کوئی یہ بھلائی ان کے اوپر کوئی بھلائی ہے، مطلب وہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑے ہوئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز ان کی نیگیٹیو ہو، کچھ ان کو فائدہ نہ پہنچے، اور لوگ ان کے ساتھ نہ مل جائیں زیادہ سے زیادہ۔
تو بیسیکلی ایک حدیث پاک کیا ہے کہ یہ تم جان لو گے اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا اور تمہیں فائدہ دے نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، اور اسی طرح اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا کہ تمہیں نقصان دینا ہے اور وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، بالکل ایسی وہ جتنا بھی اللہ کی خاص رحمت ان بندوں پہ ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص طریقے سے چنتا ہے اور وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں اور اللہ کا خاص فضل ان کے اوپر ہوتا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں یہ جو آیا نا واللہ یختص برحمتہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ جس پہ چاہے کرے اور جس پہ چاہے اپنا فضل کرے، وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 106 پہ چلتے ہیں۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ کہ کچھ آیتیں نا نسخ کر دی گئی تھیں، اب نسخ کا کیا معاملہ ہے؟ یہود نا اکثر اس بات پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے، اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو پہلے کہتے ہیں یہ حکم آیا اب یہ حکم آیا، جیسے کچھ حکم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ گریجولی آئے تھے، پہلے اس چیز میں دوسرا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گریجولی وہ کیا، جیسے بالکل ایسی بات ہے جیسے دیکھیں الکوہل کا جو حکم ہے، پہلے کیا آیا کہ آپ اس کو جو ہے شراب کو جو ہے نماز میں نہ، پہلے یہ تھا کہ جو بعض دفعہ ایسے حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ دوسرا حکم بعد میں آ جاتا تھا نا، تو اسی طرح الکوہل کا حکم جو ہے نا وہ 3 سٹیپس میں آیا ہے، ایک سٹیپ میں آیا ہی نہیں ہے۔ اس میں پہلے کیا تھا کہ پہلے آپ یہ جو ہے کیا کریں، آپ نماز میں نہ پڑھیں جو ہے الکوہل کو، پھر یہ تھا کہ آپ شراب کو، سب سے پہلے یہ تھا کہ شراب جو ہے گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے اس میں نا، مطلب برائی زیادہ ہے تو شراب کو کم نہ استعمال کریں، کم استعمال کریں، یا شراب کا یہ آیا کہ وہ کوئی اپریشیبل بات نہیں ہے۔ پھر آیا کہ نماز کے وقت نہ پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لگا کہ نماز کے ٹائم صحیح نہیں ہے۔ پھر کیونکہ لوگ آخری حکم کیا ہے کہ بالکل ہی حرام ہے نہ ہی پڑھیں، تو 3 دفعہ میں آیا، لیکن دیکھیں آپ یہ کہیں وہ منسوخ ہے یا نسخ ہو گئی ہے، یعنی ختم ہو چکی ہے آیت پہلے اور پھر دوبارہ یہ، اس لیے کہ دیکھیں وہ سوسائٹی بلٹ اپ ہو رہی تھی، اس وقت لوگ بہت شراب بھی تھے اور ایک دم یہ حکم نہیں آیا۔ اور اسی طرح جیسے مکہ مکرمہ میں نمازیں بھی جب فرض ہوئیں بہت گریجولی کر کے ہوئیں، پہلے صرف توحید کا معاملہ تھا تو ان پہ پہلے یہ چیز فرض تھی، تو ہر چیز نا اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کی ہے۔ تو یہ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم ختم کر دیا جاتا ہے جو پہلے دیا جاتا ہے اور پھر دوسرا آ جاتا ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے پہلے دیں اور پھر ختم کر دیں اس کو، اور ایسا ہوا تھا، لیکن وہ گریجولی، اس میں بھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس وقت کا معاملات اس طرح کے تھے کہ ایک دم سارے حکم دینا وہ دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا لینا، کیونکہ یہ قرآن انسانی کے لیے آیا ہے۔ اس لیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، پہلے ایک دفعہ کچھ ایسی آیتیں تھیں جس میں تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیے، یعنی اس کی قرآن سے ہی نکال دیا۔ ایک صورت کچھ صحابی پڑھتے تھے اور پھر وہ یاد بھی کی ہوئی تھی، جب وہ گھر پڑھنے گئے رات کو تو انہیں یاد نہیں آ رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مجھے بالکل یاد ہی نہیں آ رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، تو اس وقت ایک ٹیمپریری وقت کے لیے تھی پر اس کے بعد ختم ہو گئی۔ دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو حکم اٹھ گیا ہوتا ہے لیکن تلاوت موجود ہے، یعنی وہ ہمارے اس میں نہیں ہوتی، جیسے کچھ یہ تھا نا کہ روزہ اگر نہیں رکھنا تو رکھ لیں، نہیں رکھنا تو فدیہ دے دیں، لیکن اب ہمارے لیے ایسے نہیں، ہمارے لیے کہ روزہ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن فدیہ تب ہے اگر بیمار ہے کوئی، وہ اور کیسز میں، تو یہ حکم تو مطلب ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن حکم چلا گیا ہے۔ تیسرا کیا تھا کہ حکم ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، اور وہ کس طرح سے، جس طرح جو رجم کی آیتیں ہیں، مطلب ان کا حکم ہے لیکن قرآن میں ان کی کوئی تلاوت نہیں ہے، تو یہ والی چیزیں نا منسوخ کی، اور وہ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں کیا کہا ہے، اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ شیئن علی کل شیئن قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے کس آیت کس حد تک کس وقت دینی ہے۔ دیکھیں جب پرانے پیغمبروں پہ بھی کتابیں آئی تھیں، حضرت موسیٰ پہ، پھر حضرت عیسیٰ پہ، تو اور جب قرآن آئی ہے تو ان کی بھی کچھ چیزیں ہم بھی فالو کرتے لیکن ساری ہم فالو نہیں کرتے، کیونکہ وہ چیزیں پھر اب ہماری امت کے لیے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے کچھ چیزیں اس وقت ضروری تھیں اور بعد کے لوگوں کے لیے وہ ضروری نہیں، اور کیونکہ یہ قرآن اینڈ تک ہے، قیامت تک ہے، ہر بندے کے لیے ہے، اب دوسری کوئی کتاب نہیں آنی، نہ دوسرے کوئی نبی آنے ہیں، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ ان کا اس وقت کا معاملہ بھی سیٹ ہو جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے معاملہ بھی سیٹ ہو جائے۔ تو جو جس وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی اس طرح سے
کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو بہتر جانتا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا ہے 107 میں، تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ کی بادشاہت ہے آسمان زمین پہ اللہ سب جانتا ہے. جیسے جیسے سوسائٹی اور احکامات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی تورات کے کچھ احکامات مشکل تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایزی کر کے چینج کر دے. ہماری امت کے لیے جو احکامات ہیں وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہیں، وہ ہم بہت ایزیلی فالو کر لیتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی آپ کا دوست نہیں، مددگار نہیں، یعنی اللہ ہی آپ کو بنانے والا ہے، تو آپ کو کون آپ کا مددگار ہوگا؟ تو اللہ کو پتہ ہے آپ کس پہ عمل کر سکتے ہیں اور کس پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کرنے والا ہے، اور کام کرنے میں بھی، عمل کرانے میں بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے. 108 پہ چلیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے ہیں، اور پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب سے ایسے ہی سوال پہ سوال کہ پہلے تو قبلہ یہ تھا، پھر قبلہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس وقت لوگ مکہ پہ رہتے تھے، اس وقت ہی قبلہ چینج ہو جاتا، تو لوگوں نے ابھی توحید کو ہی نہیں ٹیک کر پائے پوری طرح سے، تو قبلہ کیسے ہو جاتا، تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مدینہ میں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ چینج ہونے کے احکامات آئے ہیں، تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی حکمت سے کی ہے. تو ایسے سوال پوچھیں جیسے یہود کس طرح سوال پوچھتے تھے، یہود حضرت موسیٰ سے. اب جب گائے کا معاملہ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ وہ پیلی ہو، کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کرتی ہو، یہ ساری چیزیں تو اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اعتراضات، بہت زیادہ آپ کو ڈاؤٹس میں ڈال دیتی ہیں، بہت زیادہ سوال. یا تو دیکھیں سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سوال اس طرح ہوتا ہے آپ سمجھنے کے لیے کریں کہ واقعی آپ اس میں کیسے عمل کریں اور کس طرح اس کو کرنے کے قابل بنا رہے ہیں، یا کس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. دوسرا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ صرف آپ نے ٹونٹ کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے، ڈاؤٹس پہ ڈاؤٹ کرنے ہیں دین کے اوپر، تو وہ آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کا وہ آبجیکٹیو نہیں ہے نا تو پھر تو آپ مطلب بالکل ایسے کریں جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، وہ گائے کا پیلی نہ ہو، نیلی نہ ہو، تاکہ یہ نا کسی طرح ٹل جائے، بات میرے اوپر فٹ نہ آئے، مجھے نہ کرنا پڑے. اور جس شخص نے ایمان کے بدلے، اور مطلب آپ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں. اور حدیث پاک کیا ہے کہ پہلے لوگ بہت سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوالات کرنے سے منع فرمایا، یعنی مال کے ضائع کرنے سے، سوال کرنے سے، اور فضول باتیں کرنے سے. تو علم کے لیے صبر ضروری ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی ہم نے سورہ کہف میں پڑھی، اور اس میں کیا معاملہ تھا؟ اس میں بھی یہی تھا کہ جب وہ انہوں نے منع کیا ان کو سوال پوچھنے سے، جب انہوں نے سوال کیا تو پھر انہوں نے زیادہ سوال ہو گئے تو پھر انہوں نے اتار دیا، کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا، کیونکہ وہ اینڈ پہ بتا ہی دیتے. دیکھیں صبر بہت ضروری ہے علم سیکھنے کے لیے. تو ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ آپ کو آ جاتی ہے. میچورٹی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی پہلی دفعہ آیتیں سمجھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو نہیں گیٹ کا آپ کر پا رہے ہوتے، لیکن جب آپ پڑھتے رہتے ہیں، بہت سے زیادہ اسکالر سنتے ہیں، اس پہ غور و فکر اچھے سے کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں چیزیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہدایت ڈال دیتا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور پھر آپ کو سینس بھی میک کرنے لگ جاتی ہے. تو ہر چیز کے لیے نا میچورٹی اور ایفرٹ ضروری ہوتے ہیں. ہر وقت ہی آپ ہر چیز پہ ٹونٹ کرنے شروع ہو جائیں گے نا اس طرح، تو پھر آپ یہ کہیں گے یہ گلاس ہے، اس کو گلاس کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ پھر ایک بہت زیادہ اننیسیسری کوسچن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا اس طرح سوال کرو گے کہ یہ کیسے آیت منسوخ ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کے لیے کیا چیز بہتر تھی. جب وہ بہتر تھی تو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی، جب بہتر نہیں تھی تو وہ آیت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بیسٹ ہوتا ہے انسان کے لیے. السلام علیکم.